احمد سعید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ تو سمندروں کے ساتھی ہیں، یہ جو آبنائے ہرمز اور باب المندب والا معاملہ ہے، یہ کتنا بحری تجارت کے لیے کتنا اہم ہے؟ اور یہ جو ایران کا اب کلیم ہے کہ ایک طرف آپ کو اتنی سہولت مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ صرف اس کے کنٹرول کو رکھنے کے لیے آپ دوبارہ ایک ایسی صورتحال میں چلے جائیں کہ آپ کا بے پناہ نقصان ہو جائے؟ جی السلام علیکم۔ میرے خیال میں تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، جیسے جوہر سلیم صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی کہ جب یہ 17-18 جون کو ایم او یو سائن ہوا تو اس میں جو صاحب نظر لوگ تھے اور کچھ ایسے ایران کے اندر بھی یہ وائسز کافی چلی کہ یہ چونکہ یہ ہیویلی ٹلٹڈ ٹورڈز ایران کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تھا، اور اس وقت خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ شاید ایک آپ کہہ لیں کہ ایک آپریشنل پاز لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس سچویشن سے نکلا جائے اور پھر بعد میں آگے دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو اسی حوالے سے چونکہ ایران کے پاس جو کنٹرول تھا جس کی وجہ سے یہ سارے سلسلے بہت زیادہ پھیلے، وہ تھا اسٹریٹ آف ہرمز۔ اس پہ مجھے ایک جو رشیا کے ایک پریزیڈنٹ تھے مدب دیو جو ہے، میں نے ان کی ایک سیئنگ پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، جس دن ایران نے یہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران ہیز ایکسپلوڈڈ دا نیوکلیئر بام۔ تو اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ انہوں نے آگے اس کی تشہیر یہی کی تھی کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ایک نیوکلیئر بم سے کم نہیں ہوگا، اور وہی ہوا کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس سے ہل گئی، اور اب بھی تقریباً وہی حالات ہیں۔ تو اس حوالے سے اہمیت، جیسے آپ نے کہا، اہمیت تو دونوں ہی حوالے سے، اسٹریٹ آف ہرمز کی تو اسپیسیفکلی انرجی سپلائی لائن کی وجہ سے ہے، جس میں کہ آئل اینڈ گیس تقریباً 1/4 and 1/3 یہاں سے آ رہے ہیں، پھر بہت سارے کیمیکلز ہیں، یہ ساری چیزیں جو پوری دنیا کے لیے اس کا استعمال ہے۔ لیکن جب آپ نے بات کی باب المندب کی، تو باب المندب جو ہے وہاں سے تو ملک کی پوری تجارت وہاں جا رہی ہے۔ جیسے آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری 60% آف دا ٹوٹل ٹریڈ جو ہے، جو کہ ویسٹ کو جاتی ہے، گریٹر ویسٹ بھی جس میں امریکہ بھی شامل ہے، وہ سارا یہاں سے جا رہا ہے۔ اور اگر یہ بند ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر آپ ہرمز سے ہمارے آلریڈی آئل سپلائی لائنز جو ہیں وہ سکویز ہو رہی ہیں، اور ادھر سے ہماری ٹریڈ بھی سکویز ہو جاتی ہے، تو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ کا سوال کہ ایران نے یہ کیوں کیا اور ایران بیٹنگ کیوں لے رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی اگر ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا 1979 میں جب یہ اس وقت ہاسٹیج ایک سلسلہ ہوا تھا ایران کے اندر، تقریباً 65 جو ہے ان کے ایمبیسی سٹاف کو ہاسٹیج کیا گیا تھا۔ اب وہ تقریباً 444 ڈیز تک رکھا گیا، اور اس کے اندر بہت ساری ان کے اوپر سختیاں بھی آئیں، لیکن انہوں نے آخر کار اپنی چیزیں منوا لی۔ تو اسی حوالے سے ایران کو اگر سمجھ ہے کہ اب اگر ہم نے اس وقت اپنے آپ کو لوز کیا تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا دوبارہ اس چیز کو ری گین کرنا۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے جی، جملہ مکمل کر لیں جی۔ بس یہ ہے کہ امریکہ چونکہ اس وقت اپنے الیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہارڈ پریسڈ ہے، تو میرے خیال میں دس از اے رائٹ ٹائم جب وہ اپنے آپ کو پھیلا رہے ہیں اور اس قضیے کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں تاکہ بیٹر بارگیننگ پوزیشن لے لیں۔